بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ علمی اور اعتقادی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اس بات کا بھی اگر ذکر ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ عوام الناس کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ سرسید احمد خان جو مسلمانوں کے ایک بہت بڑے ہمدرد اور لیڈر، اور انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے بڑے کام کیے، ایک علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، مسلمان طلباء کو وہاں داخل کیا، لیکن ان کو جو وہاں پڑھایا جاتا تھا، انہوں نے جو کتابیں شائع کی اور قرآن کریم کی تفسیر شائع کی، اس میں سب سے بڑی بات جو بڑی خطرناک تھی وہ یہ کہ فرمایا کہ جو دعا ہوتی ہے یہ اس کی قبولیت اس رنگ میں نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کو معجزات دکھاتا ہے، انسان کے کام ہو جاتے ہیں، یہ صرف دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض انتہائی بنیادی ارکان اسلام، مثلا فرشتوں پر کا بالکل انکار کر دیا کہ یہ سارے بس ایک قدرتی طور پر کچھ کام ہو جاتے ہیں، اس کو ان کی طرح منسوب کر دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء پر نازل ہونے والی وحی کا بھی انہوں نے اس رنگ میں انکار کیا کہ فرشتے نازل نہیں ہوتے، یہ اندر سے ہی ان کے کوئی بات ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جب ان سے شروع ہوئیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک تو کتاب لکھی برکات دعا، اور اس میں آپ نے کئی نمونے بتایا کہ دعا کس طرح کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہوتی ہے۔ آپ کا تو شروع دن سے براہین احمدیہ اور اس کے آغاز سے بھی پہلے سے دعا پر ایسا یقین تھا کہ دعا کے ذریعے تو دراصل خدا تعالیٰ اس دنیا کو نظر آتا ہے۔ تو یہ جو مسلمانوں کے اندر یہ خیالات پیدا ہو رہے تھے کہ فرشتے نہیں ہیں یا دعا قبول نہیں ہوتی یا جو کچھ ہو کر رہنا ہے وہ ہو کر، یعنی غلط رنگ میں تقدیر کے بارے میں جو باتیں رائج ہو رہی تھیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں آئینہ کمالات اسلام میں مثلا اس طرح کی ان باتوں کی وضاحت کی کہ فرشتوں کے نزول سے کیا مراد ہے، قبولیت دعا سے کیا مراد ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ مثلا بعض قسمیں کھاتا ہے والسماء والطارق، اس سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے، اس کا کسی مولوی کے پاس جواب تھا ہی نہیں۔ اور یہ چیزیں اسلام پر اعتراض کے رنگ میں عیسائیوں کی طرف سے پیش ہو رہی تھیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شروع سے ہی سیالکوٹ میں عین جوانی کی عمر میں، جب آپ سیالکوٹ کچھ عرصہ ملازمت کے لیے رہے ہیں، ملازمت تو اپنے ابا جان کی شاید اطاعت میں وہاں پر کچھ دیر رہ گئے، ورنہ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ حاجی پورہ میں بعض گرجے تھے جہاں پر بڑے بڑے پادری آتے تھے۔ سیالکوٹ بہت بڑا مشن تھا عیسائیوں کا، وہاں مسیح موعود علیہ السلام جا کر ان کے ساتھ مقابلے کیا کرتے تھے، اور بحثوں میں بھی اور دعاؤں کے ذریعے بھی ان کو اسلام کی برتری ثابت کرتے تھے۔ تو یہ جو اعتقادی اور علمی باتیں ہیں، بہت ساری ایسے باتیں ہیں جن میں مسلمانوں کی رہنمائی کی ضرورت تھی اور ایک نئے رنگ میں ان کی تشریح کی ضرورت تھی۔ اور مسیح موعود نے فرمایا کہ یہ صرف اس طرح نہیں یہ مسائل حل ہو سکتے کہ انسان سوچے اور بڑی اعلیٰ کتاب لکھتے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی نہ ہو۔ تو مسیح موعود السلام کی براہین احمدیہ، آئینہ کمالات اسلام اور برکات دعا، پھر اسی طرح باقی کتابوں میں بھی مسلمانوں کی اس طرح کی، جیسے مسیح وفات مسیح کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسیح موعود السلام نے انکشاف کیا۔ تو یہ ساری باتیں مسیح موعود السلام کے ذریعے امت مسلمہ کو ملی۔